گجرات کا مکاتب کا جو نظام ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کے اثرات ان پر مرتب ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی بچیوں میں دینداری ہے، ان کے جوانوں میں دینداری ہے، ان کے بزرگوں میں دینداری ہے، ان کے بچوں میں دینداری ہے، ان کی خواتین میں دینداری۔ کا صوبہ آج سے برسوں سال پہلے انہوں نے ایک نظام بنایا کہ ہر مکتب میں ہم ایک منظم، ہر گاؤں میں ہم ایک منظم مکتب قائم کریں گے۔ منظم مکتب کا شاید مفہوم آپ نہ سمجھ پائیں، میں اس کو واضح کر کے بتا دوں۔ جس طرح سے اسکولوں کا ایک نصاب چلتا ہے، ایک ترتیب چلتی ہے، ہر وقت کے لحاظ سے ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کے پورے جو ہے نا عناوین طے ہوتے ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر ہمیں کتنا سبق پڑھانا ہے، کتنے دنوں کے اندر کون سا لیسن کمپلیٹ کرنا ہے، کون سا پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے، کب ہمیں ایگزام لینا ہے، کب ہمیں ٹیسٹ لینا ہے، اور کب ہمیں بچوں کا نصاب مکمل کرانا ہے، کب چھٹیاں کرنا ہے۔ اس کا پورا ایک نصاب جیسا اسکولی نصاب ہوتا ہے، ایسا منظم انداز میں مکاتب کا نظام اور نصاب موجود ہے، سلیبس موجود ہے گجرات کے مکاتب میں۔ کم سے کم بچے کو 2.5 گھنٹہ مکتب پڑھاتے ہیں۔ کتنی دیر؟ 2.5 گھنٹہ۔ ہم کوئی پڑھا سکتے ہیں 2.5 گھنٹے؟ دیکھا ہم نے کبھی؟ ہمارے اپنے شہر کا ہم موازنہ کریں، ہمارے اپنے بچوں کا ہم موازنہ کریں، ہماری اپنی مسجدوں کے مکاتب کا ہم موازنہ کریں کہ کس مسجد کے اندر ہمارے یہاں، میں تو کہتا ہوں پورے مدھیہ پردیش کے اندر ہم موازنہ کریں کہ کس مدرسے کے اندر، کس مکتب کے اندر، مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مدرسے دارالاقامہ والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے، کہ کس مکتب کے اندر 2.5 گھنٹے کے لیے مکتب چلتا ہے اور بچے وہاں 2.5 گھنٹہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوں، اور ایک استاذ کے پاس صرف 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 15 سے 20 بچے۔ اور ہمارے یہاں کے مکاتب کا کیا حال ہے کہ 1 گھنٹہ مکتب حافظ صاحب کو پڑھانا ہے، اگر وہ مسجد کے اندر مکتب پڑھا رہے ہیں تو اس 1 گھنٹے کے اندر 30 سے 35 بچے ان کو پڑھانا ہے۔ اب آپ کیلکولیٹ کریں کہ 1 گھنٹے کے 60 منٹوں کے اندر ایک بچے کے لیے کتنے منٹ نکالے اور کتنا ٹائم اس بچے کو دیا، اور کیا تعلیم وہ بچہ حاصل کرے گا۔ وہ بچہ آپ سے دعائیں سیکھے گا، کلمے سیکھے گا، مسائل سیکھے گا، احکامات سیکھے گا، نورانی قاعدہ سیکھے گا، قرآن کی تجوید سیکھے گا، قرآن کو بہتر پڑھنا سیکھے گا۔ اس 1 گھنٹے کے 1-2 منٹ کے اندر آپ سے کیا سیکھے گا؟ اس کی کون فکر کرے گا؟ کون غور کرے گا؟ حافظ صاحب خود اپنی طرف سے اس کی فکر نہیں کریں گے کہ نہیں میں مکتب کو بہتر بنا دوں، نہیں۔ اور جو حافظ صاحب مکتب کو بہتر بنانے کی فکر کریں گے، کمیٹی والے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں اپنی کمیٹی کو چھوڑ کے اس کی بات کروں، ہمارے پاس اتنی جگہیں ہیں مسجدوں کے اندر، اگر ہم چاہیں تو دن کے 10 گھنٹے ہم مکاتب چلا سکتے ہیں، لیکن کمیٹیاں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہیں، اور ایسے حافظ صاحبوں کو انہوں نے رکھ رکھا ہے جن کے خود کے پڑھنے کے ٹھکانے نہیں ہے، کم تنخواہوں پر ان کو رکھا ہوا ہے۔ وہ رکھ رہا ہے، کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دکھ ہے اس قوم کا، اس معاشرے کا، ان افرادوں کا، یہ دکھ ہے۔ اس دکھ کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ باصلاحیت لوگوں کو کمیٹی کے افراد برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قابل، عالم، فاضل، جید اور ایسے حضرات جو اپنی صلاحیتوں سے ایسا شعلہ برپا کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسی دینی بیداری اور ایسی مہم اپنے افراد میں، اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کی ان محنتوں کو اور ان کی جد و جہد اور کوششوں کو دیکھ کر کے حشش کریں، اور لوگ ان کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے آئیں، لوگ ان سے پوچھ تاچھ کریں۔ ایسے افراد کی ہماری قوم قدر نہیں کر رہی ہے، ان کو لاچار بنا دیا، اپاہج بنا دیا، بے بس بنا دیا۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے والے افراد ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ کام کرنے کے لیے کوئی فیلڈ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے میدان نہیں ہیں۔ ایسے افراد ہمارے اپنے شہر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں بے شمار ہمارے ایسے علماء کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بزنسوں میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیوشنوں میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل امت سے کاٹ لیا۔ وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ بھئی یہ امت ہماری قدر نہیں کر رہی ہے، یہ قوم ہمیں پہچان نہیں رہی ہے، یہ قوم اپنے بچوں کو ہم سے سکھوانا نہیں چاہتی ہے، ان کو کچھ بنانا نہیں چاہتی ہے، ان کو تراشنا نہیں چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے آگے بڑھنا ہے کہ جو تمہیں گھر وہ ہمیں گھر، ہمیں کوئی مطلب نہیں، تم باہر میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، قبر میں جاؤ، ہمیں کوئی مطلب نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جانے ہمارا کام۔ یہ امت کا دکھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ رونا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان علماء کی قدر ہمیں بے حد ضروری ہے۔ ان علماء کو ان کی صلاحیت، ارے ہم اچھا برا سب جانتے ہیں، ہم اچھے علماء کو بھی جانتے ہیں، برے علماء کو بھی جانتے ہیں، قابل علماء کو بھی جانتے ہیں، ناقابل علماء کو بھی جانتے ہیں، باصلاحیت علماء کو بھی جانتے ہیں اور غیر صلاحیت علماء کو بھی جانتے ہیں۔ ہر ایک کی پارخ ہے ہمارے اندر،
ہم ان علماء کو پکڑیں، ان کے پاس جائیں، ان کی منت اور سماجت کریں. فیلڈ ہم دیں گے، میدان ہم دیں گے، تعاون ہم کریں گے، وسائل ہم دیں گے، بچے ہم دیں گے. کھپاؤ آپ اپنی صلاحیتوں کو. یہ میدان ہم نے دے دیا، یہ وسائل ہم نے دے دیے، یہ افراد ہم نے دے دیے، یہ بچے ہم نے دے دیے. جاؤ دیکھتے ہیں ہم تم کیسے جوہر اپنے کھلاتے ہو. ایک کاریگر کے پاس انسان جاتا ہے، کاریگری سیکھ لیتا ہے. انجینئر کے پاس جاتا ہے، انجینئرنگ سیکھ لیتا ہے. اور کسی ماسٹر کے پاس جاتا ہے، ماسٹری سیکھ لیتا ہے. ہم نے تمہیں، ہمارے بچوں کو تمہارے پاس مولوی بنانے کے لیے بھیجا ہے. دیکھتے ہیں ہم تم کیا جوہر کھلاتے ہو، دیکھتے ہیں ہم تم اس کو کیسا دیندار بناتے ہو، دیکھتے ہیں ہم تم کیسا اس کو حافظ قرآن بناتے ہو، دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسا ناظر قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہو، دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے اردو کا ادیب بناتے ہو، اردو کا ماہر بناتے ہو، کیسے ہم تم اس کو فلسفی بناتے ہو. ہم دیکھتے ہیں تم اپنے جوہر دکھلاؤ. جاؤ، ہم نے تم نے یہ میدان دیا، یہ گھوڑا اور یہ میدان. تم اپنی صلاحیتوں کو نچھاور کرو، تم اپنی قابلیت کو، ان قابلیتوں کو ان بچوں کے اوپر لگا دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان بچوں کو کیسا قابل بناتے ہو، کیسا ہنر